بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں، مَن یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آپ کے پاس سواری کے جانور لائے گئے۔ وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور وہ خود بخود پلٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس جاؤ، اس کی نعش کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو بلوایا۔ جب وہ پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم رکھتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، جب تک تم میرا سوال پورا نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، میں یہ سوال کرتی ہوں کہ جنت کے جس درجے میں تم رہو گے اسی درجے میں میں رہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، صرف جنت کا سوال کرو۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجے میں نہ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ٹالتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس کو درجہ دے دو، اس سے تم کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا۔ اس نے قبر بتائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش لے کر سمندر کے پار چلے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ پس ایک آدمی نے آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ پھر دوسرے شخص نے آ کر اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔
ان مصائب و مشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی، دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری۔